امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں امام. غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی بھی ان کی پیروی کرتے ہیں اجتہادی مسائل. احمد بن حنبل کو فالو کرتے. امام احمد بن حنبل کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، رات ہوئی، کسی بستی میں گئے، عشاء کی نماز تھی، مسجد میں نماز پڑھی، اب مسافر تھے، سوچا رات اسی مسجد میں بسر کر لیتا. لیٹنے لگے تو جو ساری مسجد خالی ہو گئی تھی، اب یہ لیٹنے لگے. جو مسجد کا خادم تھا وہ آیا، کہنے لگا بابا کہاں بیٹھے ہو؟ نہیں جانتا تھا امام احمد بن حنبل کو. کہاں لیٹ رہے ہو؟ میں نے مسجد بند کرنی ہے، جاؤ باہر. امام صاحب کہنے لگے مسافر ہوں، رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں. کہنے لگا یہ راتیں گزارنے کے لیے سرائے بنائی ہے ہم نے، اٹھ یہاں سے. اب چاہتے تو بتا سکتے تھے میں احمد بن حنبل ہوں. کون نہیں جانتا تھا احمد بن حنبل کو دنیا میں، ان کے زمانے میں، مگر پہچان نہیں کروائی. کہنے لگے یار رات کی اجازت دے دے. اس نے کہا نہیں. بالکل اٹھے، باہر آ گئے. اب جو دروازہ تھا، دروازے پر بھی ایک ڈیوڑی سی بنی ہوتی ہے، تھوڑی سی دروازہ پیچھے کر کے لگایا ہو، چھت سی ہوتی. اس نے دروازہ بند کر دیا تو امام صاحب وہیں بیٹھ گئے. اس نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے اب بیٹھا کیوں ہے یہاں؟ اس نے کہا یار تو نے اندر سے نکال دیا ہے، میں ڈیوڑی میں سو جاؤں گا، رات گزارنی ہے مجھے، یہاں لیٹ جاؤں. لیٹ گئے امام صاحب یہ کہہ کر. اس نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، پھر سوچنے لگا یہ کام اس نے میری بات کو اہمیت ہی نہیں دی، نکالا تھا میں نے، نکلا ہی نہیں. اب نہیں کہا اس نے امام احمد بن حنبل کو کہ اٹھ یہاں سے بھی، نہیں. آیا، آپ کو پیروں سے پکڑا، ٹانگیں کھینچتا ہوا ڈیوڑی سے بھی باہر نکال دیا. چل، یہ کو سونے کی جگہ. امام احمد بن حنبل اب کیا کرتے؟ تعارف نہیں کروایا اپنا کہ یار میں کون ہوں. مسافر تھے بنے ہوئے. اٹھے، نکلے. قریب ہی ایک وہ چھوٹا سا تندور لگا ہوا روٹیوں کا اور کھانا کھانے کے لیے چھوٹا موٹا ہوٹل، اس کے پاس گئے. سوچا یہاں ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ کھانا کھا رہے ہیں، جتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہوں بیٹھتا ہوں، پھر اللہ کوئی راستہ نکال دے گا. بیٹھ گئے. وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے. روٹیاں لگانے والا جب تک وہ پیڑا بنا رہا ہوتا ہے ساتھ پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پیڑے سے روٹی بناتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس روٹی کو تندور میں لگاتا ہے استغفر اللہ. روٹی تندور سے نکالتا ہے استغفر اللہ. اس کی زبان پہ استغفر اللہ جاری. آنے والے آ رہے ہیں، روٹی کھا کے جا رہے ہیں، وہ لگا ہوا ہے روٹیاں پکا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھتا جا رہا. امام احمد بن حنبل نے دیکھا بندہ مسلسل استغفر اللہ کر رہا ہے. اس سے کہنے لگے یار تو بڑی کثرت سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو نے اس کی کوئی خاص برکت دیکھی ہے جو تو استغفر اللہ ہی پہ لگا ہوا ہے، اتنی کثرت سے پڑھ رہا ہے؟ حل وجدت ثمرہ، اس کا کوئی خاص پھل بھی دیکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا آپ برکت کی بات کرتے ہیں، واللہ ما دعوت اللہ دعوتاً الا استجاب لی، اللہ کی قسم میں اللہ سے جو کچھ مانگتا ہوں اس استغفار کے صدقے وہ عطا کر دیتا ہے. میں کیوں چھوڑوں اسے؟ میں تو جو مانگتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہے. وہ کہنے لگے اچھا. امام صاحب پوچھتے ہیں تیری کوئی دعا نامنظور نہیں ہوتی؟ اس نے کہا نہیں کوئی دعا نہیں، میں جو اللہ سے مانگتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہے، میں نے تو دیکھا ہی ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہوں مجھے اللہ عطا کرتا ہے. ہاں ایک دعا رہ گئی ہے، ما ادا دعوتن واحدہ. اس نے کہا ایک دعا رہ گئی ہے، وہ پتہ نہیں کب پوری ہو. احمد بن حنبل پوچھنے لگے وہ دعا کیا ہے تیری؟ ما هذه دعوت التي لم تستجب لك، کون سی دعا ہے جو ابھی تک تیری پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا دعا یہ کر رہا ہوں، سنا ہے احمد بن حنبل بڑا امام ہے زمانے کا، میں اللہ سے ترلے کر رہا ہوں مولا ایک بار اس کی زیارت کروا دے. ایک بار اس کی زیارت کروا دے. امام احمد بن حنبل فرمانے لگے خوش ہو جا، او تیری دعا پورے کرنے کے لیے مجھے ٹانگوں سے پکڑ کے کھچوایا ہے تیرے رب نے.
دیکھ واللہ انی جررت الیک جرا، اللہ کی قسم مجھے تو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچا گیا ہے، تیرے پاس لایا گیا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، دیکھ لے مجھے۔ استغفار، استغفر اللہ فقط معافی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر نعمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر نعمت